بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 238 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظوا، حفظہ حفاظت کرو نمازوں کی، اور وہ نماز جو درمیانی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، قوموا قاف واو میم قامہ سے، قوموا کھڑے ہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین قاف نون تا، قانتین فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ تمام معنی قانتین کے ہیں۔ قناطہ کے معنی فرما برداری، اطاعت اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو نماز میں۔ آیت نمبر یہ 238 تھی۔ یہاں پر لفظ حافظو آیا ہے، حفظہ ہے نا۔ حفظہ کے معنی ہوتا ہے حفاظت کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کے ناموں کی حفاظت ہے یا پورے نماز کی حفاظت ہے؟ ظاہر ہے پورے نماز کی جو حفاظت ہے۔ یہ میں تھوڑا وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ہاں حافظ وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، قرآن کے الفاظ انہوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں، اور اس بنا پر وہ حافظ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر صلاۃ، نمازوں کے نام حفظ کر لیے جائیں تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں۔ در حقیقت حفاظہ کے معنی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے اس پر آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق کام کریں، یہ ہے حفاظت کے معنی۔ اسی طرح وہ اللہ کے ناموں کے بارے میں ہے کہ جس نے اس کی حفاظت کی، حفاظہ وہاں کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، تو لوگ ان ناموں کو رکھتے ہیں۔ در حقیقت ان ناموں کے ذریعے اللہ کی صفات کو پہچاننا چاہیے اور اللہ کے ساتھ اسی حساب سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ہی تفسیر کرتا ہے، خود ہی معنی بتاتا ہے بعض الفاظ کا بعض دوسری جگہ پر۔ تو یہاں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صرف حفظ کر لینا اور اس کے کیا حفظ کیا ہے کچھ نہیں پتہ کرنا، یہ حفاظت نہیں ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ وہ حفظ کیا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ پھر نماز میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے اس کا حکم یہاں پر آ گیا، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ اسی کا نام کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع نماز میں۔ اگلی آیت فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو اگر تم خوف میں ہو، خفتم خوف میں ہو تم لوگ، تو رجالن یعنی چلتے ہوئے، پیروں پر چلتے ہوئے، اور رکبانہ یا سواری پر، یعنی نماز ادا کرو خوف کی حالت میں، چاہے وہ چلتے ہوئے یا سواری پر۔ یعنی نماز کا جو حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب نماز کو اس کے وقت پر بھی ہی ادا کرنا ہے۔ تو ایسی حالت میں چلتے ہوئے نماز ادا کی جا سکتی ہے اور سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے نا، صلوات، جو اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہم پر فرض کی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
وَإِذَا أَمِنْتُمْ الف میم نون، جب تم امن میں آ جاؤ، سکون کی کیفیت میں ہو، وَاذْكُرُوا ذکر، تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، ما جو لم نہیں، تکونوا تم لوگ ہوتے تھے جاننے والے، تعلمون علم رکھنے والے. صحیح ہے. یہاں پر دیکھیں لفظ ذکر آ رہا ہے، وَاذْكُرُوا، یہ ذکر کس کے لیے آیا ہے؟ نماز کے لیے آیا ہے. جو بات کی جا رہی ہے نماز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. نماز ذکر ہے اللہ کا. یہ بیٹھ کے اللہ کرنے کو ذکر لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ذکر نہیں، وہ ذکر ہے اپنی جگہ، جو جس کے بارے میں ہدایت دی گئی، اللہ کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. لیکن تمام کے تمام وہ چیزیں جس کا تعلق اللہ سے ہیں وہ سب ذکر ہیں. قرآن ذکر ہے، اللہ کی نصیحتیں اس میں ہے، احادیث ذکر ہے نا، اللہ کے اسماء ذکر ہیں، نماز ذکر ہے. تو جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، نماز ادا کرو، جیسے کہ تم لوگوں کو سکھایا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے ہوتے تھے. اگلی آیت، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور اب یہاں دیکھیں اب پھر بات آ رہی ہے ازواجی زندگی پر، پھر کچھ آیات آ رہی ہیں. اور وہ لوگ یتوفون، جو وفات پا چکے، یتوفون وفات پا چکے، ٹھیک ہے. توفا سے بنا ہے یہ لفظ نکالا گیا، اسی لیے توفون منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور انہوں نے چھوڑا، یہ زال را، یہ اس کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور انہوں نے چھوڑا ازواجا، بیویاں، وصیتاً لأزواجہم، تو وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متان الی حول غیر اخراج، متان زندگی گزارنے کا سامان، الی حول وہی لفظ ہے، حول سال، پیچھے ہم لوگ حولین کا لفظ پڑھ چکے ہیں. الی حول ایک سال کے لیے، غیر اخراج بغیر ان کو نکالے ہوئے، یعنی بیویاں شوہر کے گھر میں ایک سال تک نان نفقے کے ساتھ رہیں گی. یہ وصیت ہے نا، صحیح ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. فَإِنْ، تو اگر، خرجنا وہ عورتیں نکل جائیں، وہ عورت نکل جائے، فلا جناح علیکم، تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، اس میں جو عورت نے کیا، فی انفسہن، اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، من معروف، معروف طریقے سے. یعنی ایک سال کے دوران اگر بیوی گھر سے نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، کوئی گناہ نہیں، اگر وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے. یہ کون ہے؟ بیوہ ہیں، بیواؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہیں، مکمل اقتدار رکھتے ہیں، غالب ہیں اور حکیم ہیں اور حکمت والے ہیں. واضح ہے. یعنی وہ بیویاں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک سال تک اسی گھر میں آرام سے رہ سکتی ہیں، اور ان کے گھر والے جو ہیں، شوہر کے گھر والے لوگ ان کا نان نفقہ پورا کریں گے. اور اگر اس دوران میں وہ نکل کے چلی جاتی ہیں، مثال کے طور پر عدت پوری کر کے 4 مہینہ 10 دن تو انہوں نے عدت پوری کرنی، اس دوران تو وہ رہیں گی، وہ نہیں جائیں گی، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن معروف طریقے سے، یعنی جو
معروف طریقہ ہے سوسائٹی میں، اس کے مطابق اپنے بارے میں فیصلہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اگلی آیت 241، اب پھر یہاں پر متعلقات کا ذکر ہے، ان عورتوں کا ذکر ہے جن کو طلاق دیا گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے ان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے معروف طریقے سے، یعنی ان کا نان نفقہ ضروریات کی چیزیں معروف طریقے سے انہیں ملنی چاہیے۔ کن کو؟ جنہیں طلاق دی گئی۔ یہ کون سے طلاق کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو طلاق کیا کہتے ہیں، رجعی کہتے ہیں، یعنی دو طلاق، شروع کے دو طلاق، ان میں وہ ہیں شوہر کے ساتھی، شوہر کے گھر میں ہیں، اور ان کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری کہ وہ پوری کرے، ہے نا، ان کا ذکر ہے۔ جب تیسری طلاق وہ مرد دے دیتا ہے تو پھر وہ وہاں نہیں رہیں گے، پھر وہ اپنے گھر چلی جائیں گے۔ تو ان دو طلاقوں کے درمیان، ان دو طلاقوں کے معاملے میں ان کا نان نفقہ صحیح طریقے سے انہیں دیا جائے گا، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لوگ۔ اس سلسلے میں حکم سورہ طلاق میں ہے، سورہ طلاق 28 پارے میں آئے گی، آخر سے ایک پہلے کی صورت ہے، اس میں معروف بالکل واضح حکم ہے اس معاملے میں کہ وہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی۔ در حقیقت یہ موقع دیا جاتا ہے شوہر اور بیوی کو کہ آپس میں تعلقات قائم کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس لیے کہ اچھا جہاں بھی طلاق کا حکم آیا ہر جگہ حدود کا لفظ آیا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور حدود کی پامالی سرحد ہے، یہ ایک سرحد سے دوسرے سرحد میں گزر جانا۔ ہم پاکستان کے سرحد سے نکل کر کے کسی اور کیا کہتے ہیں افغانستان میں داخل ہو گئے، تو ہم پر پاکستان کا قانون تو نہیں آئے گا، افغانستان کا قانون ہم پر نافذ ہوگا۔ اللہ کے سرحد سے نکل جانے کا مطلب ہے کہ شیطان کے سرحد میں داخل ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر جگہ حدود کا لفظ آیا ہے، حدود۔ وہاں بھی جہاں پر سورۃ طلاق کا میں نے بات کی، وہاں بھی لفظ حدود آیا، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے اس پر متقیوں پر، جن کو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہے، ان پر یہ حق ہے کہ ان کو نان نفقہ ان کا دیتے رہیں اس دوران میں، جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، وقت پورا نہ ہو جائے، 3 قروء پورا نہ ہو جائے، اور وہ عورتیں پھر اپنے گھر کو چلی جائیں، اس وقت تک یہ معروف طریقے سے یہ ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح یبین بیانون، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، آیات ہی کیا مطلب؟ اپنی نصیحتیں، اپنی ہدایتیں، ہے نا، اپنی رہنمائی تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم، لعل کے معنی ہوتا در حقیقت شاید کہ تم لوگ عقل سے کام لو، ہے نا۔ اللہ کی ناراضگی مول لینا یہ عقل سے بعید بات ہے، کوئی عقل والا انسان ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو انجام کا پتہ ہے۔ ایمان والا وہ تو ایمان لایا ہے غیب پہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، ہے نا، والذین یؤمنون بالغیب، تو یہ غیب کی یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کی نافرمانی وہی کرے گا جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا یا عقل نہیں رکھتا۔ یہاں پر آ کر کے ساری بات ختم ہو گئی، اس سلسلے میں ازواج نئی کے حوالے سے آیات ختم ہو گئی ہیں۔ اگلی آیت 244 الم تروا الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تم لوگوں نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے، خرجو جو لوگ نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے وہ نکلے،
کیا تم لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا؟ وہم الوف، اور وہ تھے الوف، الف کی جمع ہے، ہزاروں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے وہ نکلے اپنے گھروں سے۔ یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے اس طرح کا، علم ترا کہہ کے بات کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے واقعتاً دیکھا ہے، یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ شاید یہ واقعہ ان لوگوں کے علم میں ہو، اس لیے اللہ نے اس طرح سے بات کی ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے۔ وقال لهم اللہ موتوا، تو کہا ان لوگوں کو اللہ نے مر جاؤ، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو فضل والے ہیں، بہت فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ فضل کے معنی ہوتا ہے کہ جو انسان جس کے لیے اس کو حق نہیں رکھتا۔ ایک غلام اپنے آقا پر کوئی حق نہیں رکھتا، یاد رکھیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، آقا پر ہمارا کوئی حق نہیں، ہم سب آقا کے زر خرید غلام سمجھ لیں، آقا نے ہی ہمیں بنایا ہے، آقا نے ہی اپنے غلامی میں رکھا ہے، اور یہ اللہ ہے۔ آقا سے مراد اللہ ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہتے ہیں، جو میرے نظر میں صحیح نہیں۔ ہمارے آقا اللہ ہیں، ہے نا، ہمارے مالک اللہ ہیں، مالک ہے نا اللہ ہیں، تو کوئی حق نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں، جو کچھ ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے، لیکن بیشتر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ تو شکریہ ادا کرنے والی بات ہے نا، اور یہی ہے جو ایک مومن کو چاہیے۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں بنا، ہے نا۔ اور یہی بات شیطان نے کہی، ابلیس نے کہی تھی کہ کم ہی ہوں گے جو آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ پیچھے اگر یاد کریں، اچھا آپ لوگوں نے کبھی نہیں پڑھا ہے تو ایک سوائے سورۃ البقرہ میں ایک بار آیا ہے۔ اب یہ کن کا واقعہ ہے، کون لوگ ہیں یہ، ہے نا، اس کے بارے میں پھر علماء کی اپنی تفاسیر میں اپنی اپنی رائے ہیں، کون لوگ ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ اگلی آیت، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بات ناپسندیدگی کی ہوتی ہے تو آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں، یا کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ تم لوگ جو باتیں کرتے ہو وہ سب سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتے ہیں تمہارے اندر کیا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ کس سے جنگ کرنی ہے اللہ کے راہ میں؟ جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے والے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے؟ من ذا، وہ، الذی جو، یقرض اللہ قرضا حسنا، یقرض یہ مجہول کا صیغہ ہے، قرض دیتا ہے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض اچھا قرض، کون ہے وہ؟ وَيُضَاعِفُهُ لَهُ، تو وہ اسے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے۔ یضاعف، ضاد عین فے، اضافہ کرنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اضافہ، تو اضافہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ،
اضافہ کرنا بہت زیادہ. یہ قرض کیا ہے؟ جان و مال کا قرض ہے. جنگ کرنے کے لیے مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے. تو جو بھی کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کے حکم پر وہ عمل کر رہا ہے اور اس میں اپنا مال جو اللہ نے دیا اور جو جان اللہ نے دی ہے وہ اس پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے بہت ہی زیادہ، اضعافاً کثیرا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی ہے جو قبضہ، یقبض قبضہ، قبضہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، قبض کرنا، ایسے یہ ہے قبض، روکنا. اللہ ہی تعالیٰ ہے جو روکتے ہیں، وہ یبسط، اور جو پھیلاتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کسی کو تنگ دستی میں رکھتے ہیں اور کسی کو فراخی میں رکھتے ہیں، ہے نا. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر ہم بہت کما رہے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو کم کما رہا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ ہی ہے جو یقبض، تنگ دستی مشکل میں رکھتے ہیں، وہ یبسط، پھیلاتے ہیں. لفظ بساط ہم لوگ جانتے ہیں، اردو میں ہی بولتے ہیں. شطرنج کی بساط، آپ شطرنج کا جو ہے وہ آپ کھول دیتے ہیں، شطرنج کی بساط کھولنا. یہاں پر دیکھیں سات کے اوپر سین لگا ہوا ہے، ایک نشان سین بنا ہوا ہے نا. یہ لفظ بے سین تو ہے، لیکن کبھی یہ لفظ پڑھنے میں سواد کی آواز یہاں پر نکالنی ہے، اس لیے ایسے لکھا ہوا ہے. بس ہوتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہم نے واپس وہی جانا ہے. کہاں؟ اللہ کے پاس، ہے نا. چاہے اگر ہم تنگی میں ہیں یا ہم فراخی میں ہیں، دونوں ہی حالت میں ہم نے واپس وہی جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو قرض دیتا ہے اللہ کو اچھے قرض. اچھا قرض سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ دل کی کشادگی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، اندر میں تکلیف ہو رہی ہے نہیں، کھلے دل سے. یہ قرض حسنہ کا لفظ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں بہت. اگلی آیت، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تم لوگوں نے ان کی طرف؟ کون؟ سرداروں کی طرف، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف. ملا، یہ ملا لفظ ہے، الا حرف جر ہونے کی وجہ سے حمزہ پر زیر آ گیا. یہ جو وہ لوگ جو سردار تھے، وہ لوگ جو اقتدار رکھنے والے تھے، وہ لوگ جو مال والے تھے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ کس میں؟ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے لوگوں میں. ٹھیک ہے. من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے تی میں ادھر ادھر مارے پھرے. صحرا تی آج بھی ہے، اس میں مارے پھرے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ سب پڑھیں گے ہم لوگ بعد میں. اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وہیں صحرائے تی میں ہوا. وہ کہیں اسی میں صحرائے تی میں کہیں مدفون ہے. تو ان کے بعد کا واقعہ ہے. اس قالوا لنبی لہم، جب کہا ان کے نبی نے. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے اس میں ہمیشہ انبیاء رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے رہے ہیں. جب کہا ان لوگوں سے ان کے نبی نے، جب کہا ان لوگوں نے اپنے نبی سے، اس قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا. کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، ابعث، الف کے نیچے کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے لگایا، الف کے نیچے زیر لگا دیا. امر کا صیغہ ہے، بعثہ سے لفظ نکلا ہے، یہ امر کا صیغہ کہ ہمارے لیے اٹھائیں، ہمارے لیے بنائیں ملکہ، ایک بادشاہ. ہاں،
नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम जंग करेंगे अल्लाह के रास्ते में। वो बादशाह की क़यादत में हम अल्लाह के रास्ते में जंग करेंगे। इसलिए उन्होंने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुंतखब करें। काला हल असैतुम, अब नबी फरमा रहे हैं क्या मुमकिन है कि तुम इन अब देखा एन सीन या, ये लफ्ज एन सीन या असैतुम है ना। एन सीन या के मानी होता है मुमकिन है, एन मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। और एन स्वाद या के मानी होता है नाफरमानी। एन स्वादिया के मानी होता है नाफरमानी। उसी एन सादिया से ऐसा का लफ्ज भी निकला है, लाठी। हल असई तुम, क्या ऐसा ये मुमकिन है तुम लोगों के लिए? इन कतबा अलैकुमुल क़िताल, कि जब तुम पर इन कुतबा, जब तुम पर लिख दिया जाए जंग, फर्ज कर दिया जाए जंग, अल्लाह तो कातिलू, अल्लाह अन और ला है कि तुम लोग जंग न करो। बात समझ में आ गई? नबी ने ये सवाल किया, क्या ऐसा हो? ये ऐसा तो नहीं होगा कि जब तुम पर जंग फर्ज कर दिया जाए तो जंग न करो। कालू, उन लोगों ने कहा, वमा लना अल्ला नुकातिल फी सबीलिल्लाह, और क्या हुआ है हमें कि हम जंग नहीं करें अल्लाह के रास्ते में? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? वक़द उखरिजना, और हम लोग निकाल दिए गए हैं। उखरिजना, उखरिज मजहूल का सेगा है, हम निकाल दिए गए हैं। मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाएना, अपने औलादों से। वलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, तो जब उन पर लिख दिया गया क़िताल, यानी उन पर क़िताल फर्ज कर दिया गया, जंग फर्ज कर दी गई, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, तो उन्होंने वल्ला मुंह मोड़ना, तो उन्होंने मुंह मोड़ा मगर थोड़े ही उनमें से। जो नबी ने कहा था बेशतर लोगों ने ऐसा ही किया, जंग के लिए तैयार अब नहीं, ज़बानी जमा खर्च कर रहे थे। ये अब ये कब का वाक़या है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मुफस्सिरीन ने इस पर फिर बहुत कुछ लिखा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम की काफी बाद का वाक़या है। ये उस वक्त का वाक़या है जब छोड़ें इसको, बहरहाल ये वाक़या है, अल्लाह ताला कुरान में इसी तरह जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों को इसी तरह ले लेना चाहिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह तो इल्म रखने वाले थे, पूरी तरह जानने वाले थे कि जालिम कौन है, नाफरमानी करने वाले लोग कौन है, अल्लाह को पता था। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनके नबी ने, उन लोगों के नबी ने उनसे, इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका। ये जो बीच में कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा कि जब जंग उन पर फर्ज कर दी गई तो उनमें से थोड़े ही लोग थे, उनके सिवा बाकियों ने क्या किया, मुंह मोड़ लिया अल्लाह की अताअत से। ये कुरान का एक असलूब है, नोट कीजिएगा ये हर जगह तकरीबन, कि अल्लाह ताला जो नताइज हैं कई बार पहले उसका जिक्र कर देते हैं, बाद में तफसील बयान करते हैं। अब ये तफसील आ रही है, क्या हुआ था एक्चुअली, उसकी तफसील आ रही है आयत नंबर 247 में। समझ आई ना, क्या सूरत हाल हुई थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा तो बेशतर लोगों ने मुंह मोड़ लिया। समझ आई? ये कुरान में अक्सर और बेशतर इस तरह से मिलेगा, शुरू की आयत में अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बाद में उसकी तफसील बयान करते हैं। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, और कहा उन लोगों से, उनके नबी ने, बेशक अल्लाह ताला ने उठा लिया है, मुंतखब किया है तुम लोगों के लिए तालूत को बादशाह, यानी अल्लाह ताला ने तालूत को तुम लोगों के लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ठीक है। कालू, उन लोगों ने कहा, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना, अन्ना कैसे, किस तरह उसे हो बादशाही हम लोगों पर, किस तरह वो बादशाह हो सकता है।
ہے نا, بڑا تعجب کا اظہار کیا. انا یکونو, کس طرح, کیسے, یکونو وہ ہو, لہو الملک علینا, بادشاہی ہم لوگوں پر, ونحن احق بالملک, اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا. یہ سردار لوگ تھے, انہوں نے کہا منہ, اس سے, ولم یؤت سعۃ من المال, اور نہیں دیا گیا اس کو وسعت مال میں. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ جو مال والا ہے اسی کو بادشاہی ملنی چاہیے تھی. یہ طالوت کیسے بادشاہ بن گیا, طالوت کو کیسے بادشاہ بنا دیا, وہ تو اس سے زیادہ حق تو, سب سے زیادہ حق تو ہم لوگ رکھتے ہیں جس کے پاس مال ہے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بھی کہا گیا, آپ کیسے رسول ہو گئے؟ اگر رسول ہونا تھا تو یہ جو دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف, ان میں سے کسی امیر کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے رسالت کے لیے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, قال نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ, بے شک اللہ, اصطفاہ, اصطفاہ لفظ ہے نا, اصطفاہ چنا ہے اس نے, ہے نا. اسی لفظ کو جس کو چنا جاتا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مصطفیٰ استعمال کرتے ہیں, مصطفیٰ مجتبیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام رسولوں کو, انسانوں میں بھی فرشتوں میں بھی, اصطفیٰ, مصطفیٰ بھی ہیں اور وہ مجتبیٰ بھی ہیں, لیکن ہم لوگ کسی اور کے بارے میں استعمال نہیں کرتے, صرف اللہ کے نبی کے لیے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ سب کے لیے ہے, کامن لفظ ہے. یہاں پر اس بادشاہ کے لیے آ رہا ہے, طالوت کے لیے, اصطفیٰ یعنی وہ اللہ کے مصطفیٰ ہیں, چنے ہوئے ہیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم, تم لوگوں پر, وزادہ بسطۃ فی علم, اور زیادہ کیا ہے اسے, زیادہ وہی لفظ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, جو لوگ اردو میں بولتے ہیں زیادہ, زیادہ کیا ہے اسے, بسطۃ, یہی دیکھیے بے سین تو وہی لفظ جو ابھی پیچھے پڑھا سواد کے ساتھ تھا, ابھی پر پیچھے پڑھا نا, بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اسے زیادہ کیا ہے کس چیز میں, کشادگی عطا کی ہے کس چیز میں, علم میں اور جسم میں, طاقت میں. اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا ہے وہ شخص ہے جو علم, جس کو اللہ نے علم دیا ہے کشادگی کے ساتھ, اور جسم دیا ہے, طاقتور جسم دیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ اور اللہ تعالی دیتے ہیں بادشاہی جسے چاہتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ نبی نے فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں اور علم والے ہیں. اللہ خود بھی وسعت رکھتے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں. اب یہ وہ شخص علم میں وسعت رکھتا, طالوت, اور جسم میں وسعت رکھتا تھا. اور یہاں آخر میں آ رہا ہے اللہ بھی واسع ہیں, اللہ تمام معاملوں میں وسعت رکھنے والے ہیں اور علم میں بھی سب کچھ جاننے والے ہیں. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ, اور کہا ان لوگوں سے ان کے نبی نے, بے شک آیت, یہ نشانی کا لفظ, نشانی کے معنی میں, آیت ملک ہی, اس کی بادشاہی کی نشانی, اس کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی, ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, کہ تمہارے پاس آئے گی, تم لوگوں کے پاس آ جائے گی تابوت. تابوت صندوق کو کہتے ہیں, صندوق, وہ صندوق, فیہ سکینہ, اس میں تمہارے سکون اور تسلی کا سامان ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وبقیۃ, اور باقی رہی ہوئی چیز, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کے
آل نے موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان رکھنے والوں نے اور ہارون علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں نے. تحملہ الملائکہ، اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس تابوت کو فرشتے. اب یہ نبی نے ان کو یہ نشانی بھی بتا دی کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہوگا. تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور اس کے اندر نشانیاں ہوں گی ان چیزوں کی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے، ہارون علیہ السلام ان کے ماننے والوں نے چھوڑا. ٹھیک ہے. اور وہ فرشتہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. حملہ تحملہ اسے تابوت کے لیے ملائکہ. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ہو ایمان رکھنے والے، بات کے ماننے والے. پھر وہ چون چراکی کو سب بات ختم ہو جاتی ہے کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ منتخب کیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی عصا بھی تھا وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو بھی تھا. اب پھر یہاں پر پھر بہت ساری آپ کو تفاصیل میں بہت ساری باتیں ملیں گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے آپ کو قرآن تک محدود رکھیں. لوگوں کی رائے اور الگ الگ جو واقعات بیان کی جاتے ہیں جو بغیر سند اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، ان میں نہ الجھا جائے. اگلی آیت، فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب چلے نکلے، فصل الگ ہونا، نکلے طالوت نکلے بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ. جندن کی جمع جنود ہے، جندن لشکر، اپنے لشکر کے ساتھ نکلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا انہوں نے، یا ہو سکتا ہے نبی نے کہا ہو، واللہ عالم. ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالی، ابتلا لفظ ہے، مبتلیکم، تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے. بنہر، ایک نہر کے ذریعے، پانی کی ایک نہر بہ رہی ہوگی اس کے ذریعے. فمن شرب منہ، تو جو اس میں سے پیے گا. شربا کے معنی ہوتا ہے پینا. اسی سے لفظ ہم لوگوں نے شراب نکلا ہے پینے کی چیز، جو ہم لوگ اردو میں شراب صرف وہ شراب کو کہتے ہیں جو نشاور ہوتا ہے اس کے لیے، ہے نا. تو من شرب منہ، جو اس نہر سے پیے گا، نہر مذکر ہے، جو اس نہر سے پیے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اسے پانی بھی نہیں پینا ہے نا. سفر میں سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یا ویسے بھی پانی کی کیا اہمیت ہے. کہا جا رہا ہے اسے پانی نہیں پینا. ومن لم یطعمہ منہ، اور جو اس سے نہیں طعام کرے گا، طعام کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی اس سے اپنے پیٹ کو نہیں بھرے گا. وَإِنَّهُ مِنِّي، تو بے شک وہ ہم میں سے ہے نا. پہلے کہا گیا پینے کا لفظ آیا ہے، اور اس کے بعد لفظ آیا طعام، کھانا. ظاہر ہے پانی پیٹ بھر کے پیا جائے تو جو اس سے اس طرح نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے. اب یہ وضاحت کر دی گئی دونوں لفظ کے آنے کی. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ اغترفا، یعنی غین را اور فا سے یہ لفظ نکلا ہے. اغترفا بھر لے. غرفہ کہتے ہیں کمروں کو، مکان میں جو کم غرفہ، عربی میں آپ جانتے ہیں اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. تو بھر لے کس کو؟ غرفتن، یہ ہے غرفہ کا لفظ آ رہا ہے. یہ دونوں ہاتھ کو ملا کر کے اس طرح پانی سے بھر لے، بے ادہی، اپنے ہاتھ سے. فشربوا منہ، تو یعنی کہا جائے الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ میں یوں چلو میں پانی لے کے پی لے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جو اس سے اس طرح پیے کہ پیٹ بھرے پانی سے، پتہ نہیں پانی کب ملے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں آزمائش کیسی ہوتی ہے اللہ کی.
एकदम पीने से रोक नहीं दिया गया, है ना। वशरबू मिन्हु इल्ला कलीला कलीलम मिन्हु, तो उन्होंने उसमें से पिया मगर थोड़े, कभी लोग उनमें से, यानी कम लोग ऐसे थे जिन्होंने पानी पिया ही नहीं। फलम्मा जावज़हु, जब वो वहां से उस नहर को क्रॉस कर लिया, जावज़ा क्रॉस करना, पार हो गए, तजावुज करना उर्दू में भी बोलते हैं, इस चीज से इग्नोर करना। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीन आमनू, वो यानी तालूत, वल्लज़ीन आमनू, और ईमान वाले, माहू जो उसके साथ ईमान वाले थे, कालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं है, ला ताक़त लना, हम में ताकत, अल-यौम आज के दिन, जालूत व उसके व जुनूदिही, उसके लश्कर से, क्या मतलब उसके लश्कर से, दूसरी तरफ जालूत है, जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की हम में ताकत नहीं, अब ताकत अपने अंदर नहीं पाते हैं, है ना। अब यहाँ पर कई चीजें गोल हैं, वादा नहीं किया अल्लाह ताला। यहाँ पर क्या वो लोग जिन्होंने पानी पी लिया था उनको वहीं छोड़ दिया गया, पता नहीं। यहाँ पर जिन लोगों ने पानी एक एक चुल्लू भर पी लिया था वो इनमें शामिल तो होंगे, इसलिए अल्लाह ने इजाजत दी थी। जिन लोगों ने नहीं पिया था वो भी तो होंगे। अब ये लोग वल्लाहु आलम, ये लोग कहते हैं कि हम आज के दिन हमारे पास ताकत नहीं है जंग करने का जालूत और उसके लश्कर से, ठीक है, वाज़ह। अब यहाँ पर बैठ के लोग, अब आप यहाँ पर फिर वही है कि आपको मिलेगा वो नहीं, कुछ ने वो पी लिया तो उन्होंने नहीं पिया तो वो भी साथ चले, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा है, अपने आप को हमेशा महदूद रखें इसके अंदर, ये गलत रास्ते पर पड़ने से बेहतर है। क़ाल लज़ीन यज़ुन्नून, कहा उन लोगों ने जिन्होंने गुमान किया, यज़ुन जन गुमान, लेकिन उसके बाद आ रहा है अन्नहुम, अन्ना का लफ्ज आ रहा है, यानी जिन लोगों को यकीन था, काला उन लोगों ने कहा जिन्हें यकीन था, अन्नहुम मुलाकुल्लाह, कि वो मुलाकात करेंगे अल्लाह से। उनमें जो लोग जिन्हें यकीन रखते थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, यानी जिनको अपने अंदर यकीन था इस बात का, आखिरत का यकीन रखते थे, है ना। कम मिन फिअतिन, कितने ही कम, कितने ही, मिन फिअतिन जमात, कितनी ही जमातें, कोई कितनी ही जमात, कलीलतन, कलीलतिन कम छोटी, फिअतिन कलीलतिन, है ना, ये मुरक्कब इजाफी है, जब इसमें थोड़े लोग, सॉरी ये मतलब तौसीफी है, ऐसी जमात जिसमें थोड़े लोग थे, गलबत गालिब हुए, फिअतन कसीरतन बड़ी जमात पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ये कितनी ही बार ऐसा हो चुका है। इन लोगों ने कहा जो अल्लाह से आखिरत पर यकीन रखने वाले थे, उन लोगों ने कहा वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। सही है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत, बरज़ा सामने, आमने सामने आना, जाहिर होना। फलम्मा बरज़ू, जब वो लोग जाहिर हुए, सामने आए, लिजालूत, जालूत के सामने आए, लश्कर दोनों सामने आ गया, जालूत व जुनूद ही, उसका लश्कर। जब वो इधर तालूत का लश्कर आ गया, इस जालूत का लश्कर आ गया, दोनों आमने सामने आ गए। कालू, उन लोगों ने कहा, किन लोगों ने, जो तालूत के लोगों ने, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन। अब तालूत जो है यकीनन नबी नहीं है, ये तो पक्की बात है ना, नबी ने इनको बादशाह बनाया है, इसीलिए मैं तालूत के साथ कोई रजी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, अब वो तालूत के लश्कर वालों ने, ईमान वालों ने कहा, ऐ हमारे रब, हम पर उंडेल दें, फरागा का लफ्ज, अफ्रिग अलैना, उंडेल देना, हमें नहला दें, अफ्रिग, अफ्रिग अलैना सब्रन, सब्र,
वसब्बित अक़दामना सबअत, और जमा दें अक़दामना कदम की जमा में हमारे कदमों को, वंसुरना व उनसुरना लफ्ज है, व उनसुरना लफ्ज है, और हम पर हमारी मदद फरमाए, अलल कौमिल काफिरीन, इन काफिर लोगों की, और ये जो काफिर लोग हैं जालूत के साथ, उन पर हमारी मदद फरमा। आगे बात समझिए, बड़ी खूबसूरत दुआ है, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, ऐ अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दें, सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जमा के रखे, वंसुरना, और हमारी मदद फरमाए, अलल कौमिल काफिरीन, उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह के नाफरमान है। बड़ी खूबसूरत दुआ है, इंसान को याद करना चाहिए, कुरान की दुआ है ना। तो ऐसे हालात में जहां पर इंसान जाहिर है छोटा है, कम तादाद में है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं, हाँ, वहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, हज़म, हज़म, हाँ, शिकस्त, खाना हजम हो गया, पेट ने खाने को शिकस्त दे दी, फहज़मूहुम, तो उन्होंने, उन लोगों ने शिकस्त दी, इन लोगों ने, तालूत वालों ने, जो इनको जालूत को, हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ये ऐसे नहीं हुआ, ये अल्लाह के इज़्न से हुआ, अल्लाह के इज़्न से उन्हें शिकस्त दी हुई। हमने बड़ा कमाल दिखाया इसलिए शिकस्त हो गई, नहीं, अल्लाह का इज़्न यही था। इसीलिए माजी में जो हो गया उसके बारे में कभी बहस नहीं करना चाहिए, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ईमान के खिलाफ है ये बात, जो हुआ वैसे ही होना था, अल्लाह का यही इज़्न था। वक़तल दाऊद जालूत, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। ठीक है, अब फिर यहां पर कैसे कत्ल किया दाऊद, इनके लश्कर में एक कोई शख्स थे दाऊद बनी इसराइल में से, जिन्होंने जालूत को कत्ल किया। ठीक है, और ये दाऊद कौन है? अलैहिस्सलाम, ये बाद में पता लगता है ये नबी है, इनको अल्लाह ने नबी बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन पर ज़बूर नाज़िल हुई। व आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने दाऊद को उसे मुल्क अता फरमाया, बादशाही, वल हिकमा, और हिकमत अता फरमाई, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और उसे इल्म दिया, सिखाया, जो जिसमें से चाहा अल्लाह। ये जुमला बता रहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से थे, अल्लाह ने उनको बादशाह भी अता की, अल्लाह ने उन्हें हिकमत भी अता की, वो कुछ सिखाया जो अल्लाह ने चाहा। ठीक है, अंबिया और रसूलों को जो इल्म मिलता है वो इल्म मिलता है जो अल्लाह ताला उन्हें देना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं जैसे हम लोग कह देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था, ये बदमाशियां हैं। अल्लाह ने जो उनको इल्म दे दिया तो वो गैब कहाँ रहा, है ना। खैर, वलौला दफुल्लाहि नासा, और अगर अल्लाह ताला दफा नहीं करते, दूर नहीं करते, हटाते नहीं लोगों के लिए, दफाउल लिन्नास, लोगों के लिए, बाज़हुम बिबाज़, बाज लोगों के जरिए बाज को। इधर भी कौन है? इंसान थे जालूत के साथ, तालूत के साथ भी इंसान थे। अल्लाह ने तालूत के साथ के इंसान के जरिए उन लोगों को दफा किया, उन लोगों को हटाया जो जालूत के साथ थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अल्लाह का कानून बता रहे हैं, अगर अल्लाह ताला बाज को, बाज इंसानों को बाज के जरिए दफा नहीं करते, लफसदतिल अर्ज़, तो जमीन पर क्या होता? फसाद फैल जाता। या अल्लाह ताला है इस तरह जमीन पर फसाद को खत्म करते हैं। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन, वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और लेकिन अल्लाह ताला तो साहिब फजल हैं तमाम जहान वालों के लिए, सबके लिए। उनके लिए भी थे जो जालूत के साथ थे, उनके लिए भी थे हैं जो तालूत के साथ थे, सबके लिए अल्लाह ताला से
لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، دفع کرتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلو علیک، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی بتائی ہوئے واقعات ہیں. آیات کے معنی ہو گیا للہ، آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں. یہ کیا آیات اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اللہ کی آیات نتلوہا علیک، جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہیں گے علیکا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تم پر، ہم پر پڑھی جا رہی ہے، آپ کو پڑھی جا رہی ہے بالحق، سچائی کے ساتھ. اس میں کوئی غلطی، کوئی دھوکہ، کوئی اور چیز نہیں، سچائی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول میں سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے نا. تو یہ تو بے شک یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغام پہنچانے والوں میں سے ہیں. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ الحمدللہ یہاں پر دوسرا پارہ مکمل ہوا ہے نا. الحمدللہ بالکل واضح تھی یہ آیات، کہیں کوئی لفظ، کوئی اور، کہیں کوئی پریشانی؟ نہیں فی الحال تو نہیں، فی الحال تو نہیں، مطلب صحیح ہے الحمدللہ. الحمدللہ یہ کتاب آپ لوگوں تک اب نہیں پہنچی ہے تو اس کتاب کو حاصل کریں. یہ کتاب اب اس کتاب کے اندر یہ پہلے پارے کی جو مضامین ہیں اس کی وضاحتیں یہاں پر آپ کو ملیں گی. اب یہاں پر تشریح مضامین پارہ نمبر 2 ہے نا. اب اس میں پھر میں کہوں گا کہ جن چیزوں کے بارے میں بتایا جائے اس تشریح میں، جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کی ہے، تو ان باتوں کو پڑھ کے نکل جائیں، ان پر بحث وحث نہ کریں. ٹھیک ہے نا. بگاڑ اس امت میں اسی طرح پیدا ہوا ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے نہیں بتائی ہیں ان پر باتیں کرنا اور ان سے نتائج اخذ کرنا اور اس کے بعد ان کو پھیلانا. یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے یہاں 4 الگ الگ جو گروہ ہیں جو چاند کے حوالے سے، یہ سب اسی لیے ہے. اچھا بہرحال لیکن اس کو آپ کو تشریح پوری ہے. یہ 1 2 3 بہت ہلکے، بہت آسان لفظوں میں ہے، اور یہ 4-5 صفحات میں ہے. 88 سے لے کے 96 8 صفحات ہیں. اس کے بعد لغت پارہ 2، اس میں آپ کو جو لفظ قرآن کا ہے، جو لفظ قرآن کا جیسے ہے اسی طرح اس میں الف سے جو لفظ شروع ہوا ہے وہ یہاں پر سارے کے سارے ہیں. ٹھیک ہے. جو لفظ اس کے بعد با سے شروع ہوا ہے وہ با سے، پھر تا سے، پھر سا سے، جیم سے، ہا سے، دال زال را، یہاں تک کہ یہ یا تک، یہ بھی چند صفحات میں ہے. یعنی اس لفظ کو ایز اٹ از معنی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اور بیچ میں جو ہم لوگوں نے پڑھتے رہے اس کے درمیان میں وضاحت ملتی ہے، نیچے کی طرف جو ہے وہ وضاحت ملتی ہے کہ لفظ کہاں سے نکلا ہے نا، کیا ہے، یہ مجہول ہے، معروف ہے. اس طرح ایک پورا کا پورا وہ تمام چیزیں جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں وہ سب ریوائز ہوتا چلا جائے گا. کلیئر؟ جی. کوئی سوال؟ فی الحال تو نہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 پارے تو مکمل کیے. الحمدللہ. اب آگے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، دیکھیں اگر کوئی وقت ایسا نکل آئے جو آپ کو سوٹ کرے یا ہمیں بھی سوٹ کرے. اگر نکل آئے، ایسا موقع ہو تو ضرور نکالیں، ہے نا. اس لیے کہ یہ وہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا. تو یہ بڑا اچھا رہے گا.
اور نہیں تو کوئی بات نہیں. جی انشاءاللہ لیکن مطلب ہم لوگوں نے 2 پارے مکمل کر لیے. سورۃ البقرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. اب چند تھوڑی سی آیات اور رہ جاتی ہیں. آیت 286 پر سورۃ البقرہ ختم ہوتا ہے. اور 286 میں میں نے عرض کیا تھا 28 پہلا 286 کا 28 لے لیں تو یہ کیا ہے 28 28 مدنی صورتیں ہیں. صحیح. اور 86 لے لیں 86 کیا ہے مکی صورتیں ہیں ہے نا. تو یہ ہم لوگ الگ ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ چند روز جو شعبان کے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان بالایمان والصحہ والعفو والعافیہ وارزقنا صوم رمضان وقیام رمضان اور دعا وتقبل منا اور ہم سے قبول فرما یا رب العالمین. اور ہماری مغفرت فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں آگ سے بچا لے یا رب العالمین ہم سب کو. ٹھیک ہے آمین یا رب العالمین. چلے تو میں رکتا ہوں یہاں پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.